جی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس صلی اللہ علیہ یا زندہ باد زندہ باد مردہ اللہم صلی علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا میرا مہربان اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اللہ کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام کے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مالک اللہ، اے حق صاحب الزمان علیہ السلام کے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین پر رحمت بنانے والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جوف کعبہ میں نازل کرنے والا اللہ، اے مومن کی قبر میں امیر المؤمنین کی کرسی لگوانے والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین کو جنت کی سرداری عطا کرنے والا اللہ، اے میثم تمار کو سولی پر بھی سکون عطا کرنے والا اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، اے پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اللہ، اے سب سے زیادہ درگزر کرنے والے اللہ، اے سب سے زیادہ پردہ پوشی فرمانے والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ قائم آل محمد کا قرب نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمارے دل زندگیاں محمد و اہل بیت محمد کے صدقے قائم آل محمد کی محبت سے آباد فرما۔ میرا اللہ اس ادارے کو، اس در عباس، اس بارگاہ کو اور تمام انتظامیہ کو، حاضرین جتنے اول آخر موجود ہیں، میرا اللہ آمد امام تک میرا اللہ آباد اور شاد فرما۔
بالخصوص آج کی مجلس کا جو اہتمام کیا گیا ہے میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرا اللہ سنی شاہ صاحب، ندیم صاحب اور جتنے بھی صاحبان نے اور جتنے بھی لوگوں نے اس کار خیر میں اپنی اپنی ڈیوٹیاں پیش کی ہیں، میرا اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو علیل مریض بیمار آئے ہیں میرا اللہ سید الساجدین، زین العابدین، سلالت الوسیین، قرۃ عین الناظرین کے صدقہ سے میرا اللہ تمام مریضوں کو صحت کلی عطا فرما۔ سعید رضوی میرا اللہ بالخصوص دعا ہے سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے میرا اللہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دیگر جو مومن جو محبان محمد و اہل بیت محمد علیل ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اولاد کی حاجت رکھتے ہیں، دین کے کام آنے والی، اسلام قرآن کے رستے میں کام آنے والی اولاد عطا فرما۔ سید اسد شاہ صاحب، سید عامر شاہ صاحب، جتنے بھی بزرگان ہیں میرا اللہ اپنی عزت کا صدقہ اس عزائی پریوار پر میرا اللہ، ان جوانوں پر، ان سب لوگوں پر ان کا سایہ قائم اور دائم فرما۔ اور میرا اللہ اس ادارے کو، اس عزاداری کو میرے مولا کے ظہور تک کسی طرح آباد اور شاد فرما۔ جو حاجات ہیں مسعود رضوی، میرا مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہر آفت وبا بلا مصیبت سے محفوظ اور مامون فرما۔ بہت بڑی دعا سب شرکت کریں، میرا اللہ موت کے حملے سے پہلے روضہ شبیر کی زیارت نصیب فرما۔ کربلا معلیٰ روضہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ اول آخر دعا قائم آل محمد علیہ السلام کا قرب نصیب فرما، معرفت امام نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں پر ہمارے امام کی حکومت فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزید صلوات محمد و اہل بیت محمد پر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی بخشش کے لیے بھی ایک صلوات محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، پردے میں بیٹھی پردے دار خواتین کی جتنی حاجات ہیں، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات عزت ابو الفضل العباس پر بلند آواز سے بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مجھے سب سے پہلے خداوند کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے، اس خالق کے بے نیاز کا، اس بے مثل و بے مثال اللہ کا کہ جو کن کہے اور علی خلق ہو جائے۔ جو کن کہے اور مصطفیٰ خلق ہو جائے، اس علا کل شیء قدیر کا کہ اللہ نے میری زندگی میں یہ موقع رکھا کہ مجھے آپ لوگوں کا دیدار اور علی والوں کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں دعا گو ہوں کہ اسی طرح یہ نظام اور اتنا ماشاءاللہ شاندار گھر جو منسوب ہے باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے، اور بڑی محبت سے آپ لوگوں نے اس کو سجا کے رکھا ہے۔ بڑا کلیدی کردار جناب اسد شاہ صاحب اور عامر شاہ صاحب کا اور تمام بزرگان کا جن کے نام مجھے نہیں یاد، تو میری دعا ہے کہ یہ ادارہ اور آپ لوگ مولا کے ظہور تک اسی طرح آباد اور شاد رہیں۔ قبلہ سرکار علامہ وسیم عباس علوی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں
आज़ादारी के हवाले से और दीन के हवाले से मौला उन्हें दीन दुनिया और आखिरत का मिसाली अजर अता फरमाए। और ये जितने मेरे नौजवान मजलिस में मौजूद हैं, आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक अल्लाह इन्हें आबाद और शाद रखे और बुजुर्गान का साया कायम और दायम रहे। मुझे मजलिस को दो हिस्सों में तकसीम करना है। आधी मजलिस मुझे उर्दू में पढ़नी है उर्दू वालों के लिए, और फिर कुछ सराइकी में पंजाबी में आखिर में मुझे कुछ मसाइब अर्ज करने हैं। तो मुख्तसर वक्त है, बड़ी खूबसूरत बात करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मिल के नारा है दरियान। अजीम बारगाह है, दर अब्बास है, तो बात भी अजीम किताब से शुरू करते हैं। अला कुल्ले शैन कदीर ने, समीओ बसीर ने, खुदाए मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कुरान हकीम में 3 इताअतों का तज़किरा फरमाया। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। नौजवानों, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा एजाज़ है, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो इताअत खुदा का एजाज़ है। आतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी। घबराहट तो नहीं हो रही अल्लाह का नाम बार बार सुनने से? अल्लाह आबाद रखे। सारे इबादत फरमा लें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि हैदरिया। मेरी थोड़ी मजबूरी समझ लें या मेरा इबादत का तौर तरीका समझ लें कि जब तक मैं जिक्र खुदा न करूं मेरे दिल को सुकून नहीं आता। मैं वो मजलिस समझता ही नहीं हूँ कि मैंने वो मजलिस पढ़ी है कि जिसमें मैंने पढ़ा हो और मगर जिक्र खुदा न किया हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस दुनिया की जो सबसे बड़ी बात है उस बात से मजलिस का आगाज़ करूँ। याद रखें, अल्लाह समझ में आए तो मोहम्मद समझ में आता है, मोहम्मद समझ में आए तो गदीर समझ में आती है। हिदायत का जो लिंक है, हिदायत का जो मामला है वो अल्लाह से जुड़ा है। ये कुरान की सदा है, ये कुरान की आवाज़ है। लेकिन इस दुनिया ने हमसे जिक्र खुदा का हक भी छीन लिया। अगर खुदा का जिक्र करेंगे तो वहाबी कहलाएंगे, जी वहाबी हो गए हैं। अली का जिक्र करेंगे और मिराज पे करेंगे तो गाली कहलाएंगे, कम करेंगे तो मुकस्सिर कहलाएंगे। ये इस दुनिया के, लेकिन मैं इन रस्मों रिवाजों से हट के बात करने का आदी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बात वो करूँ जो 14 की कचहरी में मिले। आपने ये जितने नाम लिख रखे हैं दीवारों पे, ये जितने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखे हैं, किसी एक नाम पे जाके हाथ रखें। जिसकी जिंदगी 14 में से जिसकी जिंदगी पे भी हाथ रखेंगे ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह ही नजर आएगा आपको। थोड़े बोले सिर्फ अल्लाह। मिल के नारा है दरियाल। तो ये हमारा हक है, खुदा पे बात करना, अल्लाह की बात करना इस दुनिया के सबसे बड़ा एजाज है। खुदा का तज़किरा करना। मैं अक्सर मिंबर से कहता हूँ कि वो सब कुछ अता करता है, मांगे बिन मांगे सब कुछ अता करता है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, यहूदियों को नहीं, मुल्हिदीन को नहीं, जो उसको नहीं मानता उसको भी अता करता है। मगर अपनी मोहब्बत सिर्फ उसको अता करता है जिस पे राजी हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत, अला कुल्ले शैन, ये इनकी जिंदगी में मोहम्मद अहले बैत। तो आतिउल्लाह, 3 इताअतों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया। आतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत, व आतिउर रसूल, और उसके रसूल की इताअत, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिब अम्र की इताअत। ये 3 इताअतों का तज़किरा जो है ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। जैसे इताअतें 3 हैं कुरान में, इताअतें 3 हैं कुरान में, इसी तरह विलायतें भी 3 हैं कुरान में।
جس طرح 3 اطاعتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی طرح 3 ولایتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ انما ولیکم اللہ، فرمایا ایک میں ولی، تحقیق اللہ ولی، ورسولہ اور اس کا رسول ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خدا آباد رکھے۔ قرآن پہ بولنا مومن کی پہچان ہے حیدری۔ میرے نہایت محترم سامعین، 3 ولایتوں کا تذکرہ دیکھیں۔ اللہ اور اللہ، پہلے اس عہدے کو سمجھیں۔ یہ لفظ ولایت، یہ جو عہدہ ولایت ہے، یہ کتنا اہم عہدہ ہے اور خدائی نظام میں یہ کتنا بڑا مقام ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، عہدہ ولایت۔ اللہ اور اللہ کا محبوب رشتے کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ اور اللہ کا رسول عہدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رشتہ کتنا بڑا ہو یہ معنی نہیں رکھتا، عہدہ کتنا بڑا ہے، تقویٰ کتنا بڑا ہے، یہ محمد و اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں بھی اور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ عہدہ کتنا بڑا ہے۔ مثلا میں 2 مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ ٹھہرے، تو سجدے کی وجہ کیا یہ تھی کہ شوہر حوا تھے یا والد حابیل تھے یا جد الانبیاء تھے؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں ہوا؟ قرآن نے پکار کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ شوہر حوا ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا سجدہ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور دوسرا حوالہ عزیز مصر کے دربار میں یعقوب علیہ السلام، زوجہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جنہوں نے سجدہ کیا عزیز مصر کے دربار میں یوسف علیہ السلام کو، تو یہ سجدہ کیا بھائی سمجھ کے کیا تھا؟ یہ سجدہ کیا نبی نے بیٹا سمجھ کے کیا تھا؟ نہیں، سورہ یوسف نے پکارا کہ یوسف کا سجدہ بھائی و بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، یوسف کا سجدہ نبی اللہ ہونے کی وجہ سے تھا، اور آدم علیہ السلام کا سجدہ خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اگر محمد بھی فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے ہیں تو بیٹی سمجھ کے تعظیم نہیں کی جا رہی ہے۔ تھوڑا بیدار ہو جائے۔ خدا باد رکھے، خدا باد رکھے۔ حیدر کہنے والے سلامت رہیں، میری دعا ہے۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ خدا باد رکھے، خدا باد رکھے میرے بھائی، خدا باد رکھے۔ علی 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 حیدری۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، مولا ڈیوٹیاں قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سلامت رہیں جی، آپ جی ہمیشہ، خدا آباد رکھے۔ معیار رشتہ نہیں، شرف سیدہ سلام اللہ علیہا ہے دختر رسول ہونا، لیکن یہ جو تعظیم کی جا رہی ہے، شرف حسنین کریمین ہے نواس رسول ہونا، لیکن یہ جو سجدے کی حالت میں پشت محمد پہ نظر آ رہے ہیں، بولتے ہیں سمجھ آئے تو بولتے آئے ہیں۔ غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین کا جو ہاتھ پکڑ کے تاجدار مدینہ نے بلند کیا ہے، یہ کوئی چچا کا بیٹا سمجھ کے ہاتھ بلند نہیں کیا، چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ہاتھ۔ یہاں معیار رشتہ نہیں، یہ ہستیاں، یہ محمد و اہل بیت محمد، یہ رشتہ داری کی وجہ سے اہم نہیں ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے اہم نہیں ہے، چونکہ
ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور کریں کہ کیا کہہ رہا ہوں. رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی محترم رشتے ہیں وہ ان کی وجہ سے محترم ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی جائز رشتے ہیں قبلہ اس دنیا میں، وہ ان کی وجہ سے ہیں. ان محمد و اہل بیت محمد کی یہ رشتے داری کی وجہ، یہ شرف ہے ان کا، دختر رسول ہونا، نواز رسول ہونا، رسول کا چچا زاد بھائی ہونا. لیکن یہ جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کے مراتب مناقب بلند کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ اور ہے. چونکہ یہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، بلکہ رشتے ان کی وجہ سے محترم ہے. دلیل مانگے مجھ سے، دلیل کیا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ آدم و حوا کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کی بھی بنیاد آل محمد ہیں. بات عقائد کے میدان میں ہوگی، بات عقل کے میدان میں ہوگی. ان کی جو بنیاد ہے، جو رشتے بنے ہیں، وہ رشتوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ سے. سب سے پہلا رشتہ اس دنیا کا شوہر اور زوجہ کا رشتہ، اس کی بھی بنیاد محمد و اہل بیت محمد. وہ کیسے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ نے روایات میں، اللہ نے آدم و حوا کا پیکر بنایا، روح پھونکی. حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حوا کو دیکھا، حوا نے آدم کو دیکھا. جبرائیل امین درمیان میں آیا اور کہا کہ آدم تیرا نکاح پڑھنا ہے حوا سے، حوا کو حق مہر ادا کر دے. ابھی یہ پہلا رشتہ ہے، ابھی بیٹے آئیں گے، پھر بیٹیاں آئیں گی، پھر رشتے چلیں گے. یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے آدم و حوا کا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل، خلق ابھی ہوا ہوں، کمائی ہے نہیں، اجرت ہے نہیں، حق میرے حوا میں کیا دوں؟ تو فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، 10 مرتبہ محمد و اہل بیت محمد پہ درود بھیج دو. زبان بولے ہاتھ کے ساتھ. بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو میرے بھائیو، 10 مرتبہ حق میرے حوا میں پڑھی گئی صلوات. فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک قبلہ موجود ہے، جب تک مہر معین نہ ہو، مہر بھائی، جب تک مہر معین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں. مہر ہوتا ہے مرد کی، شوہر کی، خاوند کی نیک پاک حلال کمائی سے. نیک پاک حلال، نیک پاک حلال کمائی سے جو مہر معین ہوگا وہ ادا کیا جائے گا شوہر کی کمائی سے. فقہ کا مسئلہ ہے، مہر جب تک معین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں، اور اگر نکاح جائز نہ ہو، نکاح ٹھیک نہ ہو تو اولاد جائز نہیں. روزے کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے، میرے اوپر نہیں. آپ نے یہ سارا بھار، تھوڑی سی حاضری ہے. حیدری عالیہ، خدا آباد رکھے. جب تک مہر معین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں، جب نکاح جائز نہ ہو تو اولاد جائز نہیں. اب حق میرے حوا میں پڑھی گئی صلوات. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی عزاداریوں میں جائیں تب صلوات پڑھتے ہیں، اذان ہو تب صلوات پڑھتے ہیں. ابھی اقامت پڑھی جا رہی تھی تو اول آخر صلوات پڑھی جا رہی تھی. جب رکوع میں ہوں تو تسبیح کے بعد صلوات، سجدے میں ہوں تو صلوات، نیاز کر رہے ہوں، لنگر کر رہے ہوں تو صلوات، حاجی بیت اللہ میں کھڑا ہو تو صلوات، نجف اشرف میں ظاہر ہو تو صلوات، کربلا معلیٰ قبہ حسین کے نیچے ہو تو صلوات. تو زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے صلوات حق میرے حوا میں سب سے پہلے پڑھی وہ تھا آدم. ہم ہیں آدمی، وہ ہے باپ، ہم ہیں بیٹے. صلوات پڑھنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، آدم کا حلالی بیٹا ہونے کی علامت ہے. حلالی بیٹا ہونے کی. آباد رہے در عباس. مل کے نعرہ حیدری. خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں جوانوں. خدا آپ پر رحم فرمائے. صلوات پڑھنا. اللہم
تھوڑا سا توجہ آپ تینوں اگر ہماری طرف تھوڑی سی کر لیں، بیٹھے بھی آپ تین ہی ہیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں کیونکہ آپ کر ہی نہیں، جب سے میں پڑھ رہا ہوں آپ مجھے سن ہی نہیں رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر جل جلالہ ربی، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حیدریہ، خدا آباد رکھے۔ بات بڑھائیں آگے جی۔ اللہ اللہ کل شیء قدیر کی بارگاہ میں جو معیار ہے وہ رشتہ نہیں، رشتے کی وجہ سے کسی کو عہدہ نہیں ملے گا، تقویٰ کی وجہ سے، بر بنیاد تقویٰ۔ رشتہ داریاں ان کی بڑی قریب بھی ہونا، اور اگر معیار تقویٰ پہ پورے نہ ہوں۔ نہیں سنا آپ نے، نہیں سنا آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ رشتہ داریاں بڑی کلوز ہوں، بڑی قریب ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن اگر معیار تقویٰ پہ پورے نہ آئیں، معیار تقویٰ پہ پورے نہ آئیں تو یہ بالکل بات ہی نہیں کرتے۔ اور اگر معیار تقویٰ پہ پورا آنے والی افریقہ کے رہنے والی ہو، اما فضا کہہ کے پکارتے ہیں، جوانان جنت کے سردار ماں فضا کہہ کے بلاتے ہیں، معیار اس خاندان کے سامنے معیار رشتہ نہیں ہے، معیار عہدہ ہے۔ اللہ نے جب نبیوں کو خلق فرمایا، ولایت کا عہدہ، صرف آج کی مجلس میں اتنا ہی بتا پاؤں گا کہ یہ ولایت کا عہدہ ہے کیا، یہ کتنا اہم ہے، اور یہ اللہ کل شیء قدیر نے جب عہدوں کے جہاں میں اس عہدے کو رکھا تو اس کو اللہ نے کس مقام پہ رکھا، آج کی مجلس میں بس اتنا بتانا ہے۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر یہیں سے بات آگے انشاءاللہ شروع کر دیں گے کہ یہ عہدہ ہے کیا ولایت کا، اور یہ کس مقام پہ ہے یہ ولایت، عہدوں کے جہان میں، مراتب کے جہاں میں اس کا مقام کیا، اس کی منزلت کیا ہے۔ اللہ نے جب نبی بنائے، انبیاء خلق فرمائے تو ان کو بھی اللہ نے برابر نہیں رکھا، اللہ نے انہیں بھی عہدہ عطا کیا، عہدہ عطا کیا نبی، نبوت، نبی بنائے، 1.25 لاکھ انبیاء خلق فرمائے اللہ نے، انہیں جو عہدہ عطا کیا وہ عہدہ کیا تھا؟ عہدہ تھا نبوت۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب محبان محمد و اہل بیت محمد ہیں، شیعان حیدر قرار ہیں، اور در عباس ہے۔ ہسٹن کے اس امام بارگاہ میں یہ جملہ تاریخی ہونا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے عقیدے، تاریخی سے مراد یہ نہیں ہے کہ داد بڑی ہو، نہیں، آپ کے چہروں پہ نکھار بڑا ہو، آپ کے چہروں کے اوپر جو اطمینان آئے اس جملے کو سننے کے بعد، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو دنیا ہم پہ حاوی ہو جائے گی۔ جو ہمارے دل کے اندر محمد و اہل بیت محمد کی محبت کے گلستان آباد ہیں، ان پہ ہو سکتا ہے ان پہ سخت ہوائیں چلنے کا اندیشہ ہو جائے اگر ہم نے عقیدے کا دامن یہ چھوڑ دیا جو ہماری بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا؟ اگر عقیدہ یہی آپ سب کا ہو اور سب علی والوں کا ہو اور یہی حقیقت میں عقیدے کی یہی معراج ہو تو تائید کا حق ادا کر۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنائے، اب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے شیش تک، شیش سے لے کے انوش تک، انوش سے مہلائیل تک، مہلائیل سے یارف تک، یارف سے لمک تک، لمک سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک۔ اللہ نے کسی نبی کو اتنی دیر نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک اس نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ خدا آباد رکھے۔ ہاں جی، ہے عقیدہ یا نہیں ہمارا؟ مل کے نعرہ حیدری۔ کسی نبی کو اتنی دیر تک اللہ نے نبوت عطا نہیں۔ معراج کے واقعہ جب آپ پڑھتے تفسیر کے اندر آپ جائیں، تفسیر نور الثقلین اٹھائیں، برہان اٹھائیں، کافی اٹھائیں، اس میں آپ جا کے دیکھیں، پڑھیں کہ جب معراج میں جب چوتھے آسمان پہ پہنچے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
تو جب نبیوں سے اللہم صلی علی محمد تو ملاقات ہوئی تو یہی پوچھا گیا، بلکہ معراج میں تو پھر علی کی ولایت کا بھی معراج ہے۔ وہ چوتھے آسمان پہ تاجدار مدینہ پہنچے تو سامنے فرشتوں کی ایک جماعت ٹولی نظر آئی جو جھک جھک کے سلام کر رہے تھے اور قریب آ کے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ ہائے ہائے، جن کے دل خوش ہوتے ہیں نام علی سن کے، یا رسول اللہ آپ کے بھائی، یہ تفسیر نور ثقلین میں لکھا جملہ، اور چھٹے امام راوی ہیں، صادق آل محمد راوی ہیں اس روایت کے۔ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا تم علی کو جانتے ہو؟ گواہی دینا، تم علی کو جانتے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے بھلا اس کو نہیں جانتے جس کی ولایت کا اقرار کر رکھا ہے۔ ولایت علی فرشتوں کا نصیب ہے۔ دلیل کیا ہے کہ نبیوں کو نبوت ولایت علی پہ ملی؟ اگر کوئی غیر شیعہ بندہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ اس کو ثابت کریں کہ کس طرح نبیوں کو جو ولایت ہے نبوت ہے وہ ولایت امیر المومنین کی وجہ سے ملی ہے، تو نبی عربی کا لفظ ہے قبلہ جو نبا سے نکلا ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ آخری جملہ تھکانا نہیں ہے آپ کو، نبا نکلا ہے، نبی نکلا ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ خبر ہے تو نبی ہے، خبر ہے تو نبی ہے۔ اردو بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ خبر ہے، بہت بڑا جملہ، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں۔ جب کسی ایک جماعت کے ساتھ مولانا اسماعیل آل اللہ مقامہ کا جب مناظرہ ہوا تھا احمدیوں کے ساتھ، تو انہوں نے جب کہا کہ ہمارا یہ مدعا ہے، تو اس کے جواب میں مبلغ اعظم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا، اگر تمہارا نبی سچا ہے تو خبر کون سی لے کر آیا؟ گھبرا گئے آپ۔ ہر نبی جب آیا تو وہ کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا، اور اگر یہ تمہارا نبی سچا ہے تو وہ خبر کون سی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی کی جو نبوت ہے وہ نبا پہ ہے، وہ خبر پہ ہے۔ خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں، خبر ہے تو نبی ہے۔ اب ایک روایت پڑھتا ہوں، جنگ صفین کے میدان میں، اس خبر کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جنگ صفین کے میدان میں ایک حافظ قرآن لشکر شام سے نکلا اور امیر المومنین کے مقابلے میں آیا۔ حافظ قرآن لشکر شام سے نکلا، ہم جس امیر المومنین کے ماننے والے نا، جس کا ہم نام لیتے ہیں، یہ ہماری طاقت ہے، ہمارا فخر ہے نام علی۔ ہم کوئی پیٹ کے لیے کوئی تذکرہ علی کرنے والے نہیں ہیں، ہم نام علی پہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ روٹی کے لیے نہیں ماننا، روٹی کے ہزاروں وسیلے ہیں، لاکھوں وسیلے ہیں روٹی کے اس جہان میں، علی کا ذکر کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم جس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں نا، وہ تو ہمیں ایسے کہ پل صراط اس دنیا میں ہی ہمارے لیے ہے، جو بال سے باریک ہے اور تلوار کی کاٹ سے زیادہ تیز ہے۔ ہم علی والوں کے لیے دنیا ہی پل صراط ہے، ادھر ہی ہم نے ایسے وقت گزارنا ہے۔ ہم جس امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، جب امیر المومنین کی بارگاہ سے معیار آپ لیں گے اور معیار شناخت کر کے زندگی گزاریں گے، تب پتہ چلے گا کہ محب علی ہونا کتنے فخر کی بات ہے۔ علی فرماتے ہیں ہم جس علی کے ماننے والے، لشکر شام سے حافظ قرآن نکل رہا ہے مقابلے امیر المومنین پہ، اور جس امیر المومنین کے ہم ماننے والے ہیں، اس امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ کسی کے محراب پہ بھی دھوکہ نہ کھانا۔ بولو یار اگر بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ امیر ممکنات نے فرمایا کہ کسی کے ماتھے کے محراب پہ بھی دھوکہ نہ کھانا، اور کسی کے روزے و نماز پہ بھی۔ علی کی بات کر رہا ہوں، شاہ نجف والی ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کسی کے محراب پہ، روزہ پہ، نماز پہ دھوکہ نہ کھا جانا۔ امیر ممکنات نے فرمایا نمازیں
आदत बन जाती हैं। घबरा गए हैं कुछ लोग। नमाजें आदत बन जाती हैं, रोजा रखना आदत हो जाती है। तो या अमीरुल मोमिनीन, फिर हम कैसे पहचान करें, कैसे हमें पता चले? एक एक बंदे के इस्लामी होने की, दीनी होने की सबसे बड़ी अलामत है वो नमाज पढ़ रहा है, वो रोजा रख रहा है। अली फरमाया अगर मेरी कचहरी में बैठे हो तो ये बात साथ लेके जाओ। फरमाया मेहराब, नमाज आदत हो जाती है, रोजा रखना आदत हो जाती है। या अली तो फिर पता कैसे करें? फरमाया ये देखो बातिल के साथ खड़ा है या हक के साथ खड़ा है। खुदा बात रखे। मिलके नारे हैदरी। हक के साथ खड़ा है तो फरमाया मेरा है, हक के साथ खड़ा है तो फरमाया मेरा है। खुदा आबाद रखे। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का साया खुदा आबाद रखे। मिलके हैदर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, खुदा आबाद रखे। लश्कर शाम से, आखिरी बात, लश्कर शाम से हाफिज कुरान अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले पे आया और कुरान की तिलावत करता हुआ, कुरान पढ़ता हुआ मद्दे मुकाबिल अमीर अल मोमिनीन आया। और अमीर मुमकिनात ने जब देखा कि हाफिज कुरान और कुरान पढ़ रहा है, और इत्तेफाक दर इत्तेफाक ऐसा कि कारी कुरान हाफिज कुरान सूरह नबा की तिलावत करता हुआ, 30वें पारे का पहला सूरा है सूरह नबा, खबर वाला सूरा। अन-नबाइल अजीम, खबर अजीम के बारे में जिसमें सवाल किया जा रहा है ताजदार मदीना से, वो ही सूरह नबा की तिलावत करता हुआ मौला अमीर अलैहिस्सलाम के सामने आया। जब सामने आया, इससे पहले कि मौला एक वार करके जहन्नुम रसीद फरमा देते, फरमाया क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कहता है कि या अली कुरान पढ़ रहा हूं। फरमाया कौन सा सूरा? कहता है सूरह नबा। अली फरमाया खबर वाली सूरत? कोई ऐसा होगा नहीं बारगाह में जो अगले जुमले पे न बोले। उसने कहा जी खबर वाली सूरत। अली फरमाया कोई खबर भी है कि वो खबर क्या है? तुम्हारा नसीब है अली, फख्र किया करो अली वालों। मिलके नारा हैदरी। खबर भी है, तुझे खबर भी है कि वो खबर क्या है? इसको कहते हैं हक सर चढ़कर बोलता है। कहता है कि या अली गो लश्करे शाम से आया हूं, मगर इतना मैं जानता हूं कि जो अली कहेगा वो हक भी है, वो सच भी है। इससे पहले कि मैं जहन्नुम का ईंधन हो जाऊं, या अली बताएं कि वो खबर क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दादा अली ने भरे मैदान में अपने गिरेबान को अपने हाथ से पकड़ा और फरमाया अन-नबाइल अज़ीम, वो खबर मैं अली इब्न अबी तालिब। जियो हुस्टन वालों, सलामत रहे दर अब्बास, बुलंद नारा हैदरी। खुदा आबाद रखे मेरे भाइयों। या माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है मेरे मोहतरम साहबीन। तो जैसे कोई सजदे के बगैर साजिद नहीं हो सकता, हाय हाय हाय, नबियों को नबूवत विलायत अमीर अल मोमिनीन पे मिली दलील दे रहा हूं। जैसे इबादत के बगैर कोई आबिद नहीं हो सकता, तो नबा के बगैर, नबा के बगैर कोई नबी कैसे हो सकता है? हर नबी अर्श से फर्श पे आया खबर पहुंचाने के लिए। साथ हैं मेरे आप सारे? आखिरी जुमला, हर नबी अर्श से फर्श पे आया खबर पहुंचाने के लिए, मगर हमारे रसूल को अर्श पे बुलाया गया। खुदा आबाद रखे, खुदा आबाद रखे। हर नबी अर्श से फर्श पे आया खबर
पहुंचाने के लिए, मगर हमारे रसूल को अर्श पे बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? कुरान से पूछे, इसलिए बुलाया गया, हर नबी को भेजा गया खबर सुनाने के लिए, और मोहम्मद को अर्श पे बुलाया गया निशानी दिखाने के लिए। हर नबी अर्श से फर्श पे आया खबर सुनाने के लिए, मगर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया गया अपनी सबसे बड़ी निशानी आयतुल्लाहिल कुबरा दिखाने के लिए। और याद रखना मुसलमानों के, जिस अली ने मिंबर सलूनी पे बैठ के फरमाया कि अल्लाह की सबसे बड़ी खबर मैं अली हूँ, उसी अली ने इसी मिंबर पे कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी भी मैं अली हूँ। तो याद रखना, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर भी अली, निशानी भी अली, खबर भी अली, निशानी भी अली। दर अब्बास गदीर का मैदान बन जाएगा अगर बात पहुंच गई। खबर भी अली, निशानी भी अली। एक इशारा समझे जरा, खबर भी अली, खबर भी अली, निशानी भी अली, खबर भी अली, निशानी भी अली। याद रखे जवानों, खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। मरहबा। मिलके नारा हैदरी। खुदा आबाद रखे, खुदा आबाद रखे आपको, मुहिबान अमीर अल मोमिनीन आबाद और शाद रखे। खबर सुनाई जाती है, यानी मन कुन तो मौला कह के, मन कुन तो मौला कहकर खबर सुनाई, और हाथ को बुलंद करके निशानी, ये मुकम्मल हो जाना है, 100 पूरा हो जाना है। पढ़ने का भी और सुनने का भी अगर ये बात पहुंच गई जो अब कह रहा हूं, खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। मन कुन तो मौला कह के ताजदार मदीना ने खबर सुनाई और हाथ को बुलंद करके निशानी दिखाई। जब तमाम नबियों का अर्श पे जाने का मकसद भी पूरा, तमाम नबियों का फर्श पे आने का मकसद भी पूरा, तो अब अल्लाह ने कह दिया अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम। विलायत अली कुरान के मुकम्मल ऐलान का नाम है, ये किसी की जिद का नाम नहीं है। विलायत अमीर अल मोमिनीन, ये उम्मत हैदरी, ये इस उम्मत पे अल्लाह का एहसान है। विलायत अमीर अल मोमिनीन ये किसी की जागीर नहीं है, किसी एक दो फिरके की जागीर नहीं है। ये मुसलमान पे हो, मुसलमान वो मुसलमान, मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि मुसलमान खाक का वो पुतला जो ईमान से भरा हो। नहीं समझ आई? खाक का वो पुतला जो ईमान से लबरेज हो, भरा हो, उसको कहते हैं मुसलमान। जो ईमान से भरा हो, और जिसके अंदर ईमान होगा तो उसका यकीनन राबता कुल्ले ईमान से होगा। तो हर मुसलमान पर अला कुल्ले शैन कदीर का एहसान है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस वक्त इस दुनिया में जो सबसे सुपर पावर है, सबसे बड़ी पावर है, वो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। इस दुनिया में इस्लाम की ताजदार मदीना खत्म नबुव्वत के बाद जो सबसे पावरफुल निज़ाम है, निज़ाम इलाही का जो निज़ाम है दीन के अंदर, वो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का निज़ाम है। इसे आम न समझे। इंशाअल्लाह कल यहाँ से फिर आगे आगाज करेंगे और 2-4 जुमले फिर कल यहाँ से आगे कहेंगे, और लफ्ज़ विलायत तक पहुँचना है कि ये ओहदा कितना बुलंद है। आज 1.25 लाख नबियों की बात हुई, कल इंशाअल्लाह रसूलों पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद फिर आगे उलुल अज़म पे बात करेंगे, और फिर विलायत पे इख्तिताम कर देंगे। बस आपका दीदार और ज़ियारत नसीब हो गई। आप हमेशा आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि जिस तरह आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर अज़ादारी को सजा के रखा है, और बड़ी अकीदत से, जिस अज़ा खाने में भी मैं गया हूँ तो बड़ी दुआ दे के आया हूँ। आप इसी तरह आबाद रहें और इस अज़ादारी को और विलायत अली से जुड़े रहें आप, और आपकी नस्लें
اور جتنے نوجوان بالخصوص ماتمی جو عزاداری حسین علیہ السلام میں پیش ہیں، خداوند متعال انہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ولایت علی کی جتنی بڑی قیمت علی کی بیٹیوں نے ادا کی ہے۔ ہم نے نام علی پہ آسانیاں مانگی ہیں، ہمیں آسانیاں ملی ہیں۔ کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر پنجابی سرائکی کا مسائب پڑھیں گے۔ آج تھوڑا اسی رب سے پڑھتے ہیں مسائب، حاضری ہو جائے، بس حاضری مقصد ہے، اور کیا کو فتح تھوڑی کرنا ہے۔ 2 جملے کہوں گا صرف، عبادت کر سکو تو ضرور شرکت کرنا۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی مسائب شروع کرتا ہے تو بنت رسول ہر عزادار کی آنکھ کے نیچے ایک رومال رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلند آواز سے گریہ کرنا، مگر بس میں اتنا کہتا ہوں کہ بس اتنا خیال رکھنا کہ جو خالی پلٹ گئی تھی، اللہ اکبر، اس کا رومال خالی نہ ہو جائے۔ یہ ولایت امیر المومنین، یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور میں دعا گوں اپنی بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ یہ بھی پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں یہ شانہ بشانہ ہے عزاداروں کے ساتھ۔ بہن کھڑی ہے بھائی کے ساتھ، ماں کھڑی ہے بیٹے کے ساتھ، بیوی کھڑی ہے شوہر۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے آپ کو۔ میری دعا ہے تمام عزاداروں کے لیے، آپ کا کوئی فرقہ ہے کچھ بھی ہیں، عزادار حسین ابن علی کے ہیں تو میری دعا ہے آپ کے لیے۔ بڑی قیمت چکانی پڑی ہے علی کی بیٹیوں کو۔ آپ یو ایس اے سے کبھی اپنے آبائی وطن پہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا جائیں، کوئی 10 سال بھی جائے، 10 سال کے بعد بھی جائے، تو آج تک ہو نہیں سکتا کہ بہن کسی سے پوچھے کہ ان میں میرا بھائی کون ہے۔ اللہ ہائے قبول فرمائے، خدا ہے قبول فرمائے۔ آپ کی ہائے اس بات کی تصدیق ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا جب آپ کبھی واپس اپنے گاؤں جائیں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ کبھی کسی بھائی نے پوچھا ہو کہ ان میں سے میری بہن کون ہے؟ ہائے کہہ کے رونے والوں، 2.25 سال میں اتنا مارا ہے مسلمانوں نے، مرحبا ماتم کی صدا بلند ہوگی، اتنا مارا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے کہ محمد حنفیہ پوچھ رہے تھے کہ سجاد ان میں میری بہن زینب کون ہے؟ مرحبا، اجرکم ابا عبداللہ، اجرکم ابا عبداللہ۔ خدا ہائے قبول فرمائے گا۔ میں حسین میں جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں، خدا انہیں کبھی دنیا کے غم میں نہ رلائے، میری دعا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوا کہ اپنے شہر میں پہنچی ہیں تو پوچھتی ہیں سجاد یہ کون سا شہر آ گیا ہے؟ سید سجاد محمل کے نیچے آتے ہیں اور تڑپ کے فرماتے ہیں، اماں یہ مدینہ ہے۔ رو کے کہتی ہے، سجاد ذرا محمل کا پردہ ہٹا اور مجھے نانا سے ایک بات کرنی ہے۔ ہائے ایسے کرنا کہ جیسے ابھی داخلہ ہو رہا ہو بیویوں کا۔ رو کے کہتی ہے، نانا تیرا حسین کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ رو کہتی ہے، لالا جتنے تیرے بیٹے لے کے گئی تھی سارے تیرے دین پہ قربان کر کے آئی ہوں۔ عزاداروں، ایک بار خبر پہنچتی ہے مدینہ میں، حسین ابن علی کی 7 سالہ ضعیفہ 2 دن سے جب بھی میں سوز و سلام سن رہا ہوں، اٹلانٹا میں سوز و سلام بی بی مخدومہ ملکۃ العرب کا پڑھا گیا، نیو یارک میں پڑھا گیا، میں ابھی بھی اشارہ ہوا ہے، آپ نے کلام پڑھا ہے، آپ نے مخدومہ کے جو مصاحب پڑھے ہیں، تو میں تڑپ گیا، چونکہ میں خود ایک بیٹی رکھتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ بیٹی نہیں رکھتے اور آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں ان کے مصائب پہ، تو سمجھے اللہ کا آپ پہ کرم ہے، خدا کا آپ پہ احسان ہے۔ اگر آپ بیٹی نہیں رکھتے پھر بھی سکینہ کو روتے ہیں، پھر بھی صغرا کے غم میں ہائے کرتے ہیں۔ اللہ جی لکھوری، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی، میں دعا کرتا ہوں کہ جب اللہ آپ کا گھر آباد کرے، جوان اور اللہ کو آپ پہ بہت اللہ پہ راضی ہوا تو آپ کو پہلی بیٹی عطا کرے گا، اور جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جائے پھر آپ در عباس کی اس بارگاہ میں آ کے بیٹھیں گے، اور کسی عالم یا ذاکر نے پڑھا کہ قاتل ضربیں لگاتا رہا
4 साला बेटी हाथ बांध के रो रो के कहती है ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा है बा। अजरकुम अबा अब्दुल्ला, अजरकुम अबा अब्दुल्ला। गिरिया बुलंद हो गया, एक मुश्किल दुआ कर लेना। अलाम साहब, मेरी बेटी 4 साल की हुई, रोजाना मैं जब सफर से वापसी घर जाता हूँ मेरी रोजाना आजादारी हो जाती है, मेरा खुदा शायद है। मैं आपको बता रहा हूँ जवानों, इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि उलमा पढ़ें और जाकिरीन आए तो तब हम रो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर में भी आजादारी कर सकते हैं। रोजाना रोजाना आजादारी। जब आप अपनी छोटी बेटी को गले से लगाएं, जब आप अपने बेटे को अपने सीने पे लिटाएं, तो आप कह सकते हैं हाय अली असगर, मरहबा मरहबा। जब जब 4 साल की बेटी के कानों में आप बालियां या गोशवारे, मरहबा मर, तो आप कह सकते हैं हाय शाम गरीबा में सकीना के बहन। और अब जब मेरी बेटी 6 साल की हुई है तो अब मुझे अंदाजा, ये मेरा खुदा शायद है, मैंने 30 साल मसाए पढ़े हैं तैयारी के सैयदुश्शुहदा के, और वो लोग गवाह हैं, वो जमाने, वो निजाम, वो दीवारें गवाह हैं जहां जहां हमने मौला का जिक्र किया है, और ऐसे ही किया है कि जैसे नमाजी नमाज शब पढ़ता है। लेकिन 30 साल में मुझे कोई अंदाजा नहीं था शहजादी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के दर्दों का। जब से मेरी बेटी अब 6 साल की हुई है, तो जब वो बात बात पे कहती है ना कि बाबा घर जल्दी आ जाए, अज़ादारों मुझे इस मिंबर की मजलूमियत की कसम है, मुझे रोज अली अकबर की बहन याद आती है जो रो के कहती थी अकबर जब सेहरा लगाना तो बहन को भूल न जाना। खुदावंद मुताल आपकी ये इबादत कबूल फरमाए। असद शाह साहब, आमिर शाह साहब, सनी शाह साहब, अलामा साहब, मलिक जाज साहब, मेहर अली भाई, जिनके नाम मुझे याद हैं, और जितने मोहतरम हजरात मौजूद हैं, मेरी दुआ है खुदावंद मुताल आपको आबाद रखे। कोई दुख तकलीफ, दुनिया का कोई गम जो है वो अल्लाह आपको न दे सिवाय गम हुसैन। हुसैन का गम है तो बेबहा अता फरमाए। वालिदैन की खिदमत में रहें, बहनों भाइयों से जुड़े रहें, और अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद रहें, कायम आले मोहम्मद को पुकारते रहें। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल वो दिन दूर नहीं कि ये मसाइब ख़त्म होंगे और कायम आले मोहम्मद का दीदार नसीब होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अहले करूम। अब कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सही कल पढ़ देंगे, जज़ाकल्लाह, कल पढ़ देंगे।